علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جی یہ کائنات میں یعنی اگر یوں کہا جائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان تمام کی اولادوں کا سلسلہ ان کی صلب ان کی ذریت میں چلا۔ کائنات میں واحد ہستی مولا علی کی ہے کہ امام الانبیاء کی اولاد کا سلسلہ مولا علی سے چلا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی عظمت شان دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ہر نبی کا سلسلہ ان کی اولاد ان کی صلب سے چلا، لیکن میرا سلسلہ اولاد کا مولا علی شیر خدا سے چلا۔ واہ 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 یعنی یہ آپ کی ایک ایسی شان ہے منفرد کہ جو کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اللہ۔ اور آپ کی جس حوالے سے دیکھیں، کیونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا خود امام الانبیاء کا فرمان ہے، عبادت ہے۔ واہ واہ۔ تو جس پہلو سے ہر چیز میں تکرار آ جائے مذموم ہوتا ہے، لیکن عبادت میں تکرار بھی محمود ہوا کرتا واہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ علی المرتضیٰ کا جس حوالے سے بھی ذکر کریں گے محمود ہی محمود ہوگا۔ اب دیکھیں کہ آپ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ آپ باپ ہیں تو جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے۔ واہ 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 واہ۔ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ شور ہیں تو جنتی خواتین کی سرداروں کا۔ آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے سسر کل انبیاء کے سردار ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جی آپ کے سامنے کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، اللہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے سامنے۔ اللہ۔ تو حالانکہ ان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہے، من سب علی فقط سبنی، جس نے میرے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ۔ تو فاروق اعظم کا عمل دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اس بندے کو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے ان کو جانتے ہو کہ انہوں نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اگر مولا علی کا ذکر کہ لا تذکر علی الا بخیر، اللہ۔ پوری زندگی میں جب بھی امام الانبیاء نے ان کا ذکر کیا ہے تو خیر سے کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے شخص، تو ان کی برائی کر کے کیوں رسول اللہ کو اذیت دینا چاہتا ہے؟ جس ہستی کا ذکر امام الانبیاء خیر سے کریں، تمہیں بھی چاہیے کہ مولا علی کا جب ذکر کرو اچھا ذکر کرو، خیر سے ذکر کرو۔ واہ واہ۔ اور دیکھیں یہ ان کا ہی اعزاز ہے، ان کی ہی شان ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر بھی آپ کو نصیب ہوا۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے، اعزاز جناب صدیق اکبر کا بھی ہے کہ جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سر رکھنا جن کو نصیب ہوا۔ واہ واہ واہ۔ لیکن شان مولا علی کی کتنی اعلیٰ ہے کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام کا بستر بھی نصیب ہوا اور امام الانبیاء کے کندھوں پہ بھی چڑھ کر کعبے میں بوتا آپ نے توڑے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ ان ہستیوں کا اتنا اعلیٰ شان ہے، اعلیٰ مقام ہے، یعنی یہ جزوی ایسی فضیلتیں آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی عطا کی ہے۔ مولانا مفتی صاحب میں پڑھ رہا تھا سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا، آپ چونکہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو آپ 6 یا 8 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، جب آپ اعلان نبوت ہوا تو آپ نے فوری کلمہ پڑھا۔ اب سوال کرنے والے نے سوال یہ کر لیا جیسا کہ لوگ آج بھی کرتے ہیں، وہ جو 8 سال میں مسلمان ہوئے تو یہ جو 8 سال کا عرصہ ہے ہو سکتا ہے اس میں وہ اصنام کی طرف گئے ہوں یا اس طرح کے معاملات جن کے دل میں قدورتیں ہوتی ہیں۔ اب اس بندے نے سوال کیا اور سوال ہوا امام عشق و محبت سے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال کیا کہ وہ جو آپ کا زمانہ ہے
کیا اس میں کبھی آپ بت پرستی کی طرف یا ان معاملات کی طرف کبھی آپ گئے یا نہیں گئے؟ اس قسم کا سوال ہوا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ. یقین کریں ناظرین، اعلیٰ حضرت نے ہمیں اہل بیت کی محبت ایسی سکھائی. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں مولا علی، اور مولا فرما کے ذکر کر کے مولا کہہ کے آپ علی کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مولا علی مولائے کل کی پرورش میں رہے. بے شک. سبحان اللہ. جو مولا علی مولائے کل کی پرورش میں رہیں اور ان کی کفالت کے اندر وہ بڑے ہوں، تو اللہ نے اس صحبت کی برکت سے ان کے دامن کو اس پلیتگی سے پاک رکھا. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی آپ نے دفع کر دیا معاملہ کہ جو مولا کل کی صحبت میں رہیں. تو اللہ اکبر. کتنا اللہ رب العزت نے مولا علی شیر خدا کو، میں چاہوں گا علم کے حوالے سے، فاروق اعظم جب فیصلے کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ علی کہاں ہے، اور علی نہ ہوتے تو آپ اس حوالے سے کوئی ذکر فرمائیں کہ مولا علی کی جب موجودگی نہیں ہوتی تو آپ فیصلہ کرتے تو ڈرتے تھے. وہ روایت اللہ اکبر کہ کتنا علم اللہ رب العزت نے مولا علی کو. حالانکہ دیکھیں فضیلت دیکھی جائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی شیر خدا. لیکن علم کے اعتبار سے وہ میں آپ سے روایت سننا چاہوں کہ جب حضرت فاروق اعظم فیصلے کرتے تھے تو آپ وہ لولا علی اللہ وہ والی روایت کے کتنا علم علی کا، اور حضرت عمر کتنا ناز کرتے تھے. بالکل. کیونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ عظمت، یہ شان خود امام الانبیاء نے عطا کی. واہ واہ. اور خود ہی فرمایا کہ میں علم کا شاعر ہوں اور علی المرتضیٰ اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شاعر ہوں، حکمت کا شاعر ہوں، اور مولا علی شیر خدا اس کا دروازہ. کیا بات ہے، کیا تو بات. پھر یہ ہستیاں اگر کسی معاملے میں مشاورت کی ضرورت محسوس فرماتی تو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور جن کی بات کو حتمی شکل دیتے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں لولا علی ہلاک عمر، کہ کئی معاملات ایسے ہیں اگر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی ذات نہ ہوتی تو عمر پاک ہلاک ہو جاتے. یعنی یہ وہ ان کا اعزاز ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے. اور حضرات صحابہ کرام کی آپس میں الفت ہے، محبت ہے، پیار ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے، لیکن جس کا مشورہ لے رہے ہیں وہ مولا علی شیر خدا ہے. اس سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستیاں آپس میں ایک دوسرے سے کتنا پیار و محبت کیا کرتی تھی. کہ جہاں بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فیصلہ آ جاتا، آپ کی رائے آ جاتی، جملہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ ہوتی کہ علی المرتضیٰ کی رائے کو ترجیح دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ مجھے آپ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو رسول خدا نے جو علم کے شہر کا دروازہ فرمایا، تو آپ کو جو علم عطا کیا گیا تو آپ وہ فرماتے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے علم عطا کیا. تو آپ نے ایک مثال دے کے فرمایا جیسے پرندہ اپنی چونچ کے ذریعے بچوں کو اپنے وہ خوراک دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے یوں رسول اللہ علیہ السلام نے علم سکھایا. سبحان اللہ. بے شک. اتنا مقام جو رسول خدا سے ایسے علم حاصل کریں، اللہ اکبر، تو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا. ناظرین ایک ہم ساتھ منقبت شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو، یہ مبارک ذکر انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور اس ذکر کے ایسے مطلب مناقب ایسی روایات ہیں کہ جن کو اگر ہم دیکھیں تو یاد رکھیے گا دیگر صحابہ کے مقامات اپنی جگہ ہے، خلفائے راشدین دیگر جو ہیں ان کا مقام. جتنی روایات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل مناقب میں آئیں، کسی کے مناقب میں اتنی روایات آپ کو نہیں ملیں گی. اور بھی بہت سے احباب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، احمد اوان صاحب، دلاور نقشبندی صاحب، عبید الرحمن ہاشمی صاحب، عمران آوان صاحب،
بلال قادری صاحب